میرے عزت دار بانیان کا یہ پرخلوص صف ماتم بچھایا، عالمین کی ملکہ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ مجھ سمیت جو بھی آج بارگاہ ابو طالب میں دامن پھیلا کر خیرات مانگنے کی نیت سے تشریف فرما ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے انبیاء خالی نہیں جاتے، اور رات کا وہ وقت ہے کہ جب تیرے میرے جیسا بندہ بھی اپنے دروازے سے سوالی کو خالی نہیں بھیجتا، بسم اللہ، اور ہم ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں جن کی نالین سے کائنات کو رزق تقسیم ہوتا ہے۔ مالک آپ کو سلام۔ اگر ہے ریکویسٹ ناراض نہ ہو تو نظر اللہ نیاز حسین یہاں پہ آگے تشریف لے آئے اٹھ کے، جو آپ ادھر بیٹھے تھے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بزرگوں کی خیر ہے، جو جوان بیٹھے ہو آپ بھی تھوڑا تھوڑا قریب ہو آئے تاکہ جو بعد میں آئیں گے تھوڑا سا ادھر سامنے آ جاتے، ذرا مہربانی تھی، تھوڑا سا ادھر ہو جائے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی جوانیوں کو آباد و شاد رکھے، پاک سیدہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ بڑے عرصے کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد اس عزت والی بارگاہ میں آج مجھے نوکری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جب میں نے بادشاہ کی ڈیوٹی شروع کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ پہلا عشرہ محرم بھی اسی بارگاہ سے آپ کی دعاؤں میں نے پڑھ کے پھر نوکری آگے پورے ملک میں کی۔ تو آج کیونکہ مجلس ہے مخصوص علی کی علی بیٹی کے نام سے، تو میرا دل ہے کہ میں جتنی دیر گفتگو کروں میری گفتگو کا محور اور مرکز قبلہ اور کعبہ پاک سیدہ کی پاک ذات رہی۔ اگر آپ توجہ کریں تو کائنات عالم اسی بات پہ پتہ چل جانا ہے کہ آپ نے کتنی توجہ کرنی اور میں نے کتنی دیر نوکری کرنی۔ کائنات عالم میں دو ہستیاں میں نے دیکھی ہیں جو علی کے لہجے میں گفتگو کرتی ہیں۔ کیا بات ہے یار، تو ہاتھ بلند ہو گئے، یہ ہاتھ نہ بہت ہو گئے۔ چودھری صاحب پاک سیدہ آپ کی یہ محنت قبول فرمائے۔ جو ماتمیوں کے ہاتھ ہیں یہ مظلوم کربلا کے روضے سے مس ہو جو بلند ہو رہے ہیں۔ پوری کائنات میں بھائی جان دو ہستیوں کو میں نے دیکھا ہے جو علی کے لہجے میں بولتے ہیں، علی کے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک شب معراج اللہ میں دیکھا ہے، یار کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ کیا بات ہے آباد مجلس میں جو جوان بیٹھے ہو۔ ایک شب معراج اللہ کو میں نے دیکھا ہے علی کے لہجے پہ گفتگو کرتے ہوئے۔ ایک علی کی بیٹی کو دربار شام میں، مسائل بعد میں پڑھوں گا لیکن فضائل ہے، دربار شام میں جب تخت پہ بیٹھ کر یزید علیہ السلام نے کہا نا، سفیر روم نے پوچھا کہ کیوں مارا ہے تو نے حسین کو، اس نے اپنے اقتدار کے ہوس میں کہا کہ میں نے حسین کو مارا ہے کہ حسین نماز نہیں پڑھتا تھا۔ توجہ کیجئے گا، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا روحانیت ہے۔ اس وقت علی کی بیٹی کہتی ہے بی بی فضہ سے، اماں آگے سے پیچھے ہٹ، وہ وقت آ گیا ہے جس کا میں نے اپنے بابا علی سے وعدہ کیا تھا، وہ وقت آ گیا ہے جس کا میں نے اپنے بابا علی سے وعدہ کیا تھا۔ جو جوان بیٹھے بزرگ دعا بھی دیتے رہے تو کافی ہے۔ بی بی کہتی ہے سفیر روم یہ تجھے کہہ رہا ہے کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ بی بی کہتی ہے کیا ہے تیرا اختیار؟ بی بی کہتی ہے میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں، تیرے دربار میں ہے روشن دان، روشن دانوں سے آ رہی ہے ہوائیں، جو پہلے پہنچ گئے ہو میں سلام کروں سے یہ دعا کیجیے گا۔ بی بی کہتی ہے تیرے روشن دانوں سے آ رہی ہے ہوا، یہ ہوا کو روک۔ کہتے بی بی یہ ہوا میں کیسے روک سکتا ہوں؟ بی بی کہتی ہے کہاں گیا تیرا اختیار؟ جو ہاتھ بلند ہے عالیہ کے دروازے سے خیرات لے کے گئے، بی بی کہتی ہے کہاں گیا تیرا اختیار؟ بی بی کہتی ہے تیرے دربار میں کھڑے ہیں اونٹ گھوڑے، ان کے گھروں میں ہیں گھنٹیاں، یہ جب ہلتے ہیں ان گھنٹیوں کا ہو رہا ہے شور۔ بی بی کہتی ہے ان کو روک، یہ گھنٹیاں نہ بجے۔ کہتے بی بی یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ بی بی کہتی ہے کہاں گیا تیرا اختیار؟ اللہ اکبر، بی بی کہتی ہے کہاں گیا تیرا اختیار؟ یہ کہتا ہے بی بی یہ میں نہیں کر سکتا، مجھے عزت آل محمد کی قسم جس مخدومہ کے آج دن پہ آپ تشریف فرما ہو۔ ایک جملہ علی کی بیٹی نے کہا،
اس کو سب کچھ جہاں تھا وہی رک گیا. یہ ہاتھ سلامت رہے گی. سب کچھ وہیں پہ رک گیا. بی بی کہتی ہے سفیر روم یہ بے حیا تجھے کہتا ہے کہ میرا بھائی حسین نماز نہیں پڑھتا تھا. بی بی کہتی ہے آ تجھے میں بتاؤں میرا حسین نماز پڑھے یا نہ پڑھے حسین خود نماز ہے. عقیدے بولتے ہیں بندے نہیں بولتے. بی بی کہتی ہے میرا بھائی حسین خود نماز ہے. اور بی بی کہتی ہے وہی تو نماز پڑھتا ہے جو حسین کو پڑھتا ہے. بولنا یہاں تو سامنے بیٹھے ہو. بی بی کہتی ہے وہی تو نماز پڑھتا ہے جو حسین کو پڑھتا ہے. بی بی کہتی ہے یہ تجھے کہہ رہے کہ حسین نماز نہیں پڑھتا تھا. بی بی کہتی ہے میرا بھائی حسین خود نماز ہے. اور اسے بی بی زینب کہتے ہیں کہ وقت کا علی اور محمد جس کی گفتگو چپ کر کے سنے. وقت کا علی زین العابدین وقت کا محمد محمد باقر دو اماموں کی موجودگی جو چپ کر کے سن رہے ہیں. بی بی سفیر روم کیوں کہہ رہے ہیں یہ تجھے کہتا ہے کہ حسین نماز نہیں پڑھتا تھا. اچانک سفیر روم نے کہا کہ یہ جو رسیوں میں جکڑا کھڑا ہے یہ جو آنکھوں سے خون رو رہا ہے یہ کون ہے یہ کون ہے. بی بی کہتی ہے سفیر روم یہ تجھے کیا بتائے گا کہ یہ کون ہے. آپ تجھے میں بتاتی ہوں. بی بی کہتی ہے آج تجھے میں بتاتی ہوں کہ یہ جو رسیوں میں جکڑا کھڑا ہے یہ جو آنکھوں سے خون رو رہا ہے یہ کون ہے. اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہے. بی بی کہتی ہے یہ جو رسیوں میں جکڑا کھڑا ہے نا اس کی ماں بطول سے لے کر اس کی ماں حوا تک ہر بی بی کی چادر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. جو سمجھ کے بول رہے ہیں یار کے ہاتھ سلامت رہے. جب جواب بیٹھے بی بی کہتے ہیں اس کی ماں بطول سے لے کر اس کی ماں حوا تک ہر بی بی کی نماز چادر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اتنی پاک ہے اتنی طیب ہے اتنی طاہر ہے اس کی ماں کہ ہر بی بی کی چادر پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. بی بی کہتے ہیں اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ماں سنسار ہونے کے قابل ہے. جو اس بات میں بولے سید مہربانی ان میں سے ہر ایک کی ماں سنسار ہونے کے. اچھا جو چپ کر کے بیٹھے ہیں جو بول رہے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ سنسار کون سی عورتیں ہوتی ہیں. قبلہ جو چپ بیٹھے ہو سنسار یہی بات ہے جب تیرے حسن مولا غریب شام کے دربار میں فقیر شام خنزیر شام کے دربار میں کچھ فیصلے کرنے کے لیے گئے نا تو اس کے دربار کے وزیروں نے مشیروں نے چمچوں نے کڑچھوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ جب علی کا بیٹا حسن آئے نا تو اپنے اپنے باپ دادا کی امارت کی قصے سنانا. کیونکہ ظاہری طور پہ علی بادشاہ کی زندگی گزری ہے مسلح پہ. نعوذ باللہ حسن احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا چپ کر کے بیٹھا رہے گا. اپنے اپنے باپ دادا کی امارت کے قصے سنانا ہے. اشارہ میرا گھر ہے حسین کے ماتمی حلالی موالد میرے سامنے تشریف فرما ہے. جیسے ہی حسن مولا دربار میں پہنچے وہاں پہ جا کے بیٹھے حسن جہاں بیٹھنا چاہیے تھا. وہاں پہ جا کے بیٹھے حسن مولا جہاں بیٹھنا چاہیے تھا. پروگرام مطابق اس کا ایک وزیر کھڑا ہوا دوسرے وزیر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے جانتا ہے میرے باپ کو. وہ کہتا ہے کون سا. بولو تو صحیح یار میرے باپ بیٹھے ہو. جانتا ہے میرے باپ کو. اس نے کہا کون سا. تاریخ پڑھ کے دیکھیے آل محمد کے دشمنوں کے نام پڑھ کے دیکھیے. دشمنی آل محمد سے آسان تو نہیں. آل محمد کے دشمنوں کے نام تو تاریخ میں پڑھیں. ابن مسافر ابن کثیر ابن کلب کاف کتے والی. کتے کے بچے کو کیا پتا کہ علی کہاں بیٹھا ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے یار. یہ ہاتھ نہ محتاج ہو جو بلند ہو رہے. کوشش کرنا سب ہاتھ پھیلا کے علی کے دروازے سے خیرات مانگنا. جانتا ہے میرے باپ کو. اس نے کہا کون سا. اس نے کہا فلاں. کیا تھا اس کے پاس. اس کے پاس اتنے اونٹ تھے اتنے پہاڑ تھے اتنا تنخواہ کے ساری زندگی بچوں سمیت اس کے گھر نوکری کروں گا. جو بندہ سوائے میرے مرشد علی کے دوسرا بندہ دکھائے جو مسند مصطفیٰ پہ بیٹھا ہو.
مہربانی تو ہاتھ علی بابا کے بلند ہو گئے. سوائے میرے مرشد علی خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اصل کی جگہ پر بیٹھ کر اس جیسے کام کرے. سوائے میرے مرشد علی کے 60 برج ہے, مرکزی امام بارگاہ کی حیثیت ہے پورے علاقے میں. چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, دوسرا بندہ سید کو دکھائے. یہ بات تو اہل سنت کے معتبر علماء نے کتابوں میں بھی لکھی ہے. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کئی دفعہ اپنے بیان میں بھی یہ بات کوٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں جب سرکار مصطفیٰ کے بعد پہلے صاحب کی باری آئی, انہوں نے احترام میں مصطفیٰ میں مسند مصطفیٰ کو چھوڑا. مسند مصطفیٰ کو چھوڑا, دوسری سیڑھی پہ بیٹھے. جب دوسرے صاحب کی باری آئی, انہوں نے پہلی دونوں سیڑھیوں کو چھوڑا, دوسری سیڑھی پہ بیٹھے. جب تیسرے صاحب کی باری آئی, انہوں نے پہلی تینوں سیڑھیوں کو چھوڑا, چوتھی سیڑھی پہ بیٹھے, چوتھے زینے پہ بیٹھے. اور ممبر کے زینے ہوتے بھی 4 ہیں, کیونکہ ممبر کے وارث بھی 4 ہیں, 5ویں پردہ دار ہے. کیا بات ہے سیدہ, آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے. ہاں 5ویں پردہ دار ہے. جب تیسرے صاحب بیٹھے, انہوں نے چوتھے زینے پہ بیٹھے. باری آ گئی میرے مرشد علی کی. قبلہ نہج البلاغہ میں خود میرے مرشد علی کا خطبہ مولا فرماتے ہیں میری بیعت کے دن اتنا رش تھا مسجد نبوی میں کہ میرے حسنین زخمی ہو گئے. مولا یہ اتنا رش کیوں تھا؟ مولا فرماتے ہیں مدینہ کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ممبر کی سیڑھیاں تو ہو گئی ہیں ختم, علی کہیں دائیں بائیں کھڑا ہو کر خطبہ دے کر بیعت لے کر اپنے گھر چلا جائے گا. لوگ کھچا کھچ بھر کے جو بزرگ تھے وہ اپنے وارثوں کے کاندھوں پہ سوار ہو کر میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے آئے. جو بیمار تھے وہ اپنے وارثوں کے کاندھوں پہ سوار ہو کے آئے. جن دوشیزاؤں کے چہرے کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھے تھے, وہ چہرے پہ نقاب ڈالنا بھول گئی تھی میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے. جو بچے تھے وہ گٹھلیاں ٹیک کر میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے آئے, کیونکہ مدینہ کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کرسیاں تو ختم ہو گئی ہیں, زینے تو ختم ہو گئے ہیں. علی کہیں دائیں بائیں کھڑا ہو کر خطبہ دے کر بیعت لے کر اپنے گھر چلا جائے گا. علی فرماتے ہیں پر منظر عجیب ہو گیا. جسے علی پیارا ہے اس بندے پہ واجب ہے بات سمجھ میں آئے تو بولے. جسے سسرال یا گھر یا بینک بیلنس اپنا مکان پیارا ہے وہ بے شک چپ کر کے بیٹھا رہے, کیونکہ علی کے لیے جو جوان بیٹھے جوانی بنی ہی علی کے لیے ہے. وہ جوانی اچھی ہوتی ہے جو علی کے کام آ جائے, اس جوانی میں لعنت ہوتی ہے جو بازار میں ضائع ہو جائے. علی فرماتے مدینہ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی پر منظر بڑا عجیب ہو گیا. میں نے محمد کا امامہ پہنا. زبان سے بولنا یار میں زبان بیٹھتے ہو. میں نے محمد کا امامہ پہنا, میں نے محمد کی عبا پہنی, میں نے محمد کی نالین پہنی, میں نے محمد کی دستار پہنی. علی فرماتے میں چلتا چلتا مسجد نبوی میں داخل ہوا. پورا مدینہ حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ علی کیا کرے گا. پورا مدینہ حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ علی کیا کرے گا. علی فرماتے ہیں میں نے وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں تیسرا بیٹھا تھا, میں نے وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں دوسرا بیٹھا تھا, میں نے وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں پہلا بیٹھا تھا. مسند مصطفیٰ پر بیٹھ کر علی کہتے ہیں تیرا شکر ہے آج حق اپنے مقام پہ بیٹھا. ہائے دن ہائے ہائے دن ہائے دن مل گئے ہائے دنی. آپ دیئے سر ماں حسین کی سلامت. علی فرماتے تیرا شکر ہے کہ آج حق اپنے مقام پر بیٹھا ہے. بزرگ دعا کر رہے ہیں جی مالک آپ کا سایہ سلامت. اچھا جیسے مولا ممبر پہ بیٹھے نا, مجمع میں سید چیما گوئیاں شروع ہو گئی, کونیاں مارنے لگ گئے. وہ بھی نہیں بیٹھا, ہائے 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 ہائے, وہ بھی نہیں بیٹھا, وہ بھی نہیں بیٹھا. جی علی کہاں جا بیٹھے, وہ بھی نہیں بیٹھا. علی کہاں جا بیٹھے. جیسے مجمع میں چیما گوئیاں بھجن شروع ہوئی نا, علی کے اللہ والے چہرے پہ جلال آیا. ہاں وجہ اللہ پہ جلال آیا. علی فرماتے ہیں تم لکڑی کے منبر پر آ رہے ہو, اس دن مر گئے تھے جب میں دوش محمد میں سوار ہوا. کیا بات ہے یار, جو ہاتھ نہیں پھیلا سکا
کا عالم ہے. ہاتھ پورا اٹھا کے پوری طاقت سے ہائے نبی. آپ دیے اللہ اکبر. یہ مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے. مالک نسلوں میں یہ آزاداری مظلوم کربلا اسی طرح قائم رکھے. توجہ ہے یا نہیں صاحبہ؟ بات یاد ہے. مولا حسن ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے میں محمد کا بھی خلیفہ ہوں, میں علی کا بھی خلیفہ ہوں, میں حسن ہوں. مولا فرماتے ہیں میں چاہوں, اختیار بتائے مولا حسن نے. مولا فرماتے ہیں میں چاہوں تو دن کو رات کر دوں. ایسے چاہیے خریدار جو مل گئے مہربانی. مولا فرماتے ہیں میں حسن ہوں, میں چاہوں تو دن کو رات کر دوں, رات کو دن کر دوں, شام کو یمن کر دوں, یمن کو شام کر دوں. میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں. جو نہیں بولنا لگنے شیعہ نہ ہو یار. جو ہاتھ ہے وہ بلند ہونا چاہیے. ہاں بندہ چاول ہتھا نال کھا لینا علی نو سلام نہیں کر سکتا. جس ہاتھ نال ٹکر کھانا ہے ہاتھ پھیلا کے علی کے دروازے تو خیرات دے مانگنا. جو ماتمی حسین کے بیٹھے ہو مولا فرماتے ہیں میں چاہوں تو دن کو رات کر دوں, رات کو دن کر دوں, یمن کو شام کر دوں, شام کو یمن کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. اس کے دربار میں ایک حرامی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا واہ حسن بڑے فضائل پڑھ رہا ہے, تیرا باپ بھی ایسی دعوے کیا کرتا تھا. بھلا کبھی دن بھی رات ہوئی, بھلا کبھی یمن بھی شام ہوا, بھلا کبھی مرد بھی عورت ہوئی. ابھی یہ بات کر کے چپ نہیں ہوا تھا. ممبر پہ بیٹھ کر حسن فرماتے تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع. کیا بات ہے یار, سب کو جانے دی. یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ ہاتھ نہ مولا لو. مہربانی. مولا فرماتے شرم نہیں آتی تجھے عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں. اشارہ ہے سید, لیکن مولا کی قسم کائنات میرے ہتھیلی میں رکھو نا پھر بھی قیمت پوری نہیں ہوتی. ہے اشارہ. مولا نے جب کہا نا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں, بچی امامہ امامہ نہ رہا, اوڑھنی بن گیا. کیا بات ہے یار, یہ ہاتھ سلامت رہا, یہ ہاتھ نہ بہت آ میرا بیٹا. امامہ امامہ نہ رہا, اوڑھنی بن گیا. شرما کے نکلی, شرما کے نکلی. بسم اللہ جی. سلوات پڑھیے مولا کے بہت پیارے مداح خان ہمارے مہمان سید شیوال حیدر شاہ صاحب. بھائی بسم اللہ. مالک اور زیادہ عزت ہے آپ. بسم اللہ بھائی. اب کہہ تو ممبر قبلہ کے حوالے یا جو بات کر رہا ہوں وہ پوری کر لوں. مالک مالک سلامت رکھے. ماشاء اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں, شرما کے نکلی. دیکھنا میری طرف, شرما کے نکلی. ابھی 7ویں قدم پہ پہنچی تھی, پیچھے سے مولا آواز دے کے کہتے خوشخبری سن, تجھے عورت بنا دیا ہے, گھر بیٹھی تیری عورت کو مرد بنا دیا ہے. کیا بات ہے یار, جو ہاتھ بلند ہے کہ نہ محتاج ہو. تجھے عورت بنا دیا ہے, گھر بیٹھی تیری. بسم اللہ. میرے مرشد بابا سید اصغر شاہ صاحب مالک ان کا سایہ سلامت رکھے. تجھے عورت بنا دیا ہے, تیری گھر بیٹھی عورت کو بس گفتگو تمام مرد بنا دیا ہے. مولا نے 2 باتیں کی تھی. مولا نے کہا تھا میں چاہوں تو یمن کو شام کر دوں, شام کو یمن کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. مولا نے اسے عورت بنایا, گھر بیٹھی اس کی بیوی کو مرد بنایا. بھائی جان جو مرد تھا وہ شام کا تھا, جو عورت تھی وہ یمن کی تھی. کیا بات ہے یار. ماں حسین کی سلامت, ماں حسین کی سلامت. اللہ اکبر. پاک سیدہ سلامت رکھے. بس مصاحب خان میرے پاس تشریف فرمائے, کیونکہ آج شب شہادت ہے. 1000 گھنٹے کے بھی فضائل پڑھے جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا. شام کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. بزرگ ذاکرین, مقدمین ذاکرین, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سب کچھ علی کو دیتا, زینب جیسی بیٹی نہ دیتا. سلامت رہو جو ہائی کر کے رو رہے. شام کی ملکہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. سب کچھ علی کو دیتا,
اللہ زینب جیسی بیٹی نہ دیتا. میں اپنے والد محترم مالک درجات بلند فرمائے سردار نزاکت بلوچ صاحب قبلہ ان کے ساتھ مجالس میں جاتا تھا تو وہ یہ جملہ احمد بخش بھٹی صاحب کا نام لے کے پڑھتے. تو میں نے گاڑی میں بیٹھ کے پوچھنا کہ بابا جان یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ علی کو دیتا زینب جیسی بیٹی نہ دیتا. اسی بات پہ میں نے قبلہ کے حوالے ممبر کر دینا ہے کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ علی کو دیتا زینب جیسی بیٹی نہ دیتا. بابا جان گاڑی میں ماتم کر کے کہتے عزادار بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی, بادشاہ کی ہو یا فقیر کی, مرتے ٹائم تک دو چیزیں اپنے پے کے دروازے سے مانگتی ہیں, ایک عید دوسرا کفن. سلامت رہو یا رہائی کر دینا ماں حسین کی آپ کا ماتم قبول فرمائے. ایک عید دوسرا کفن. بھائی رو کر فرماتے تھے کہ قسمت علی کی بیٹی کی عید کا ٹائم آیا پردیس میں بابا مارا گیا, کفن کا ٹائم آیا زینب کا رہا. اکیلا سجاد آج آواز دے کے کہہ رہا تھا 18 بھائیوں کی بہن کا میت. حیدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا, حیدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا. ایک پل میں امیہ کا ہے ایوان گرایا, یہ 5 اذانیں تیری چادر کا ہے صدقہ, زینب تیرے خطبوں نے تو اسلام بچایا. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں بحر المصائب مصور گام ذاکر اہل بیت جناب سید شوال حیدر نقوی صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, خاندان محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات. جناب سید شوال حیدر نقوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعناب حتی تسکنہ رزقتا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجا قائم آل محمد. صلوات سارے پڑھو بلند آواز میں. علی کی ماں چلی آئی, یہ اچھا ہو گیا ورنہ. علی کی ماں چلی آئی, یہ اچھا ہو گیا ورنہ کیوں گر تھوڑی دیر ہو جاتی تو کعبہ خود چلا آتا. مولا فرمائندے نے اس بندے دے رزق وچ کدی کمی نہیں آندی جڑا ساڈی ذات تے کھلے دل نال درود پڑھدا ہے. بلند سلام. کافی آواز تھوڑی, ایک صلوات اتنی بلند پڑھو بادشاہ امام رضا دا حرم یاد آ جاوے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین
والجنة للمؤمنين پڑھو صلوات الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سونے نبی دی رات سونی صلوات ووصيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين برزمت مرتضى پڑھو صلوات الذين في يوم الخندق افضل من عبادت سقلائن نارائے حیدری اما بعد فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ بلند صلوات دعا ہے اللہ اس عبادت رو اپنی بارگاہ قبول فرماوے مجلس حسین چلا کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما جڑا بندہ زبان رکھ دے وہ بلند آواز نال آمین آکھے مجلس حسین چلا کوئی بے اولاد ہے تو حیاتی اللہ وارث عطا فرما پالنے والا بانیان مجلس دے عزت رزق بخت مزید اضافہ فرما جتوں جتوں مولا دے زدار مجلس سے ترائے و مالک توڑا ترائے قبول فرماوے جتنے زدار مجلس سے چاہیں کوئی شیعہ یا سنی اللہ کسی نے اتنی دیر تک موت نہ دیویں جب تک وہ 14 دا زوال نہ بن جائے والے والا جت رضاداری ہے مظلوم میں کربلا ہو رہی ہے بہن میراد ذکر جتھے جتھے ہو رہے ہے اللہ مومنین دی علماء دی ذاکرین دی محافظت فرما والے والا سن علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی سب تھوڑی دعا ہے اللہ سڑے حقیقی وارث امام زمن دے ظہور اجتہادی عطا فرما اتنی بلند صلوات پڑھو تمام دعاواں قبول ہو جائیں جب بھی بندے کافی آواز تھوڑی ہے درود اتنا بلند پڑھو 14 راضی ہو جائیں اللہ اجازت ہے سارے اندھی اللہ دی پوری کائنات ایک حسین ایسا بادشاہ ہے جس دا کوئی بھی پہلو کمزور نہیں ہاتھ کھول دیو مہربانی کرو جڑے بدی بیٹھے ہو 2-4 جملے میرا دل لے حسینیت تے میں جناب دی بارگاہ عرض کر دوں اللہ دی پوری کائنات جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہوئے اس ہستی نو حسین آ یعنی جس دا ثانی کوئی نہ ہوئے اس بادشاہ نو حسین ابن علی آ حسین 5 چھکے حسین 12 چھکے حسین 14 چھکے ذرا چہرے ترونوں کوئے مولا حسین دے فضائل بلکہ میں کیوں نہ آکھاں لکھاں تے کروڑاں یزیداں دے مقابلے حسین کل بھی ایک ہا سر نہیں ہلانے یار مہربانی کرنی زباناں چنگیاں لگدیاں جڑیاں مولا دے ذکر وچ بولے حسین اج بھی ایک کے حسین ہمیشہ ایک رس اللہ درجات بلند کرے ذاکر والی خراسان چودھری غضنفر عباس گوندر صاحب دے
سب تو پہلے انہاں تو میں جملہ سنیا انہاں بڑے آئے بھئی انگریز آتا ہے میں سوچ پہ گیا بھی دنیا تے حسین ہے کیوں آئے یزید کئی آئین کئی آندے پائن کئی آندے راسن حسین کل بھی ایک کہا حسین اج بھی ایک کے حسین ہمیشہ ایک راسی کائنات دے مول دی قیمت دا جملہ میں جناب نہیں جھولیے پہنچاواں آدھے میں پوری کائنات دی ریسرچ کیتی ہے اس نتیجے تے پہنچ گیا پتہ چل گیا کہ یزید دیر تائیں تے حسین ایک تائیں یزید دی ماں دیاں فحاشا عورتاں کئی آئین کئی آندیاں پئیاں کئی آندیاں راسن حسین تو پہلے نام کوئی زہرا آئیے نام کوئی ہر بلند ہے میری باپ کو خراب لے کے جاؤ سب بولو بھائی ہاتھ اونچا کر کے حیدری حسین بھی ہے کہ بسم اللہ توجہ ہے جا نہیں صاحبہ حسین بھی ہے کہ سیدہ بھی ہے کہ کوئی بھی قتل ہو جاوے نا اللہ نہ کرے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قتل ہو جاوے قتل دے بعد اس علاقے دے اندر 3 گروہ بن جاندے یعنی جڑے آکشن نہ بھئی چنگا کیتس مار دیتس او ان قاتل نہ جڑے آکشن نہ بھئی نہیں یار نہیں مارنا چاہیے تھا او ان مقتول نہ تیسرا جڑا گروہ سی نو نیوٹرل ہو سی کون قتل ہے سان تو نہیں پتہ ہن سیر نہ ہلاؤ زبان ہلاؤ تو جملہ پڑھن دا لطف ہے اللہ دی پوری کائنات تے قتل حسین ایسا قتل ہے جس نانے دی امت تے تیسرا گروہ نہیں بنن دیتا نہ تھوڑے بندے سمجھے ہوئے اس نے بھی شدت کرنا پڑ بھئی تو نیوٹرل نہیں رہ سکتا یا قاتل نہ ہونا پوسی یا مقتول نہ ہونا یا ظالم نہ ہونا پوسی بندے آدنی نہ شیعہ سنیاں نہ مجلس جو لگتا کہ نہ دن وے دن نہ رات نہ گرمی نہ سردی نہ صبح نہ شام یہ صبح شام جناب شیعہ سنی رل کے باندھن کوئی وقت نہیں ویندے یہ جات کے رل کے بہ کے علی علی کر دین حسین حسین کر دین انہاں نو مجلس جو لبدا کیے آمد اندر سن مجلس جو لبدا کیے بندیاں نہیں زندہ ضمیرہ میرے نال ضرور بولنا ہے ہر علاقے دی ہر مجلس ہر با ضمیر انسان دا ضمیر جھنجھوڑ کے پوچھ دیئے 10 ظالم نالے یا مظلوم نالے ہر امام زمانہ دے کلمات معصوم ہوئے 10 ظالم نالے یا مظلوم نالے بزرگ آدھے ہو دیا کسے ایک دا ہو کے مر جا یا کھلم کھلا یزیدی ہو جا اس کنجر نو بھی پتہ لگے میرے ہی بولو تو صحیح یا کھلم کھلا حسینی ہو جا پارٹی ایک رکھ لے یا یزید علی یا حسین علی یہ تو مولوی دی چلاکی ہے جڑا شیعہ سنی فساد برپا کر رہے ہیں ہن میں گل کرن لگا بندے تھوڑے مگر عقیدے والے بولے سن حسین بادشاہ نو منن واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں حسین نو منن واسطے سنی ہونا ضروری نہیں بندے تھوڑے بولن تو میں گل اگلی بھی کراں تاکہ ہور تھوڑے بولن حسین بادشاہ نو منن واسطے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہاتھ بن کے پڑھنا ضروری نہیں میں اکثر بزرگاں نو ویکھیا ڈیرے تے بیٹھ کے گئے او جی ہن برادری آکسی ہن پچھلی عمرے شیعہ ہی ہو گئے کوئی گل نہیں ہاتھ بن کے نماز پڑھدا ہے ماتمی جلوس جا رہے ہیں ہاتھ بن کے ٹر پو میرے دار بندے بیٹھے دلوں دعا نکلی ہے مولا دی قسم ہے دلوں دعا نکلی ہے جڑا بندہ اس اتحاد والی گل تے بولے ہے تو ہاتھ بن کے ماتمی جلوس ہے ٹر سے جڑا تینوں دوروں ویکھ سی نا تے باویں ہاتھ بن کے پیا ٹردا ہے وچوں حسینی ہے بولو یار تسی اپنے گھراں تو ہی اندازہ کر سکتے ہو کسے دے دادکے شیعہ تے نانکے سنی کسے دے نانکے شیعہ تے دادکے سنی بابا اصغر شاہ جی ٹی وی تے ایک پروگرام چلدا ہے زاویہ
اگر کوئی جاندا ہوئے اس دے ہوسٹا میں اشفاق احمد صاحب بڑی خوبصورت انہوں دی پرسنالٹی دراز قد سفید رشت ایک گل میں پہنچا لئی میرے حصے دی مجلس ہو جاسی باقی مجلس تسی اضافے سن سو جتھے جملہ یاد آوے میرے حق کی دعا ضرور کر دے وہ پروگرام دے دوران انہوں تے بندیاں سوال کر دیتا انہوں کے اشفاق صاحب دسو شیعہ ہو کہ سنی ہو اشفاق صاحب فرمایا تو لیٹ ہو گیا انہوں کہ لیٹ ہو گیا کیا مطلب انہیں کہ یہ سوال پوچھنا ہی تھا 21 ہجری 10 محرم تو پہلے پوچھنا ہے جنہیں ہاتھ اٹھ رہے ہیں میں دعا ہی نہیں سکتا یہ سوال پوچھنا ہی 10 محرم 21 ہجری تو پہلے پوچھنا زبان و حلے جڑی روٹی حسین بادشاہ دے در تو مانگ کے کھاتی انہیں فرمایا پھر ہون کے پوچھنے قبلہ فرمایا ہون شیعہ سنی نہیں پوچھنا ہونے پوچھنا ہے پہ دسو حسینی مسلمان ہو کہ یزیدی مسلمان حق بادشاہ کی زمین دماغ سوئے جڑا پورے حسین میں دعا دے رہے ہیں دسو حسین نالو کہ یزید نالو پارٹی ایک رکھ لے یا یزید علی یا حسین علی بزرگاں دے دیاں کدی بھی لوٹا نہ بنی بولو یار لوٹیاں دی عزت نہ سیاست اچھے تے نہ دین اچھے میں تینوں قرآن کی درسا پارٹی رکھنی کھیں طبیعت حق نہیں گئی صاحب جیڑے بندے اجے تک جنہ زبان نو زحمت نہیں دیتی تے اجے تک مفت مجلس سنی بیٹھے انہاں واسطے میں لفظ پڑھ دیواں قرآن آتا ہے 9 میل دے ایریے چ اگ لائی نمرود نے 9 میل دے ایریے اگ دے اتنے شولے بلند ہوئے اتنے سیک بلند ہوئے اب لوگ گھر چھڑ کے نس گئے پرندے گھونسلے چوٹ گئے قرآن آتا ہے 15 تو 20 پرندیاں دا ایک جھرمٹ ہے جڑا اگ تو دور اڑ کے نس کے جا رہے ہیں یا سامنے ایک چھوٹا جہا پرندہ آ رہا ہے جس دا تاریخ نے نہ لکھیا ہے ہد انہاں پرندیاں اپنی زبان ہے جو سنو آکھیا بھی اگے 9 میل دے رہی ہے چاک لگی ہوئی ہے تے اگے نہ جا اس ہد پرندے کیا تانوں نہیں پتا میں تے اگ بجھان جا رہے ہیں توجہ کرو یار انہاں کیا بجھان جا رہے ہیں کیڑی شے نال اس نے کہا پانی نال انہاں کہا پانی کتھے اس نے کہا چونج وچ دیر نال سمجھ دیو بھائی گل انہاں کہا جھلیا 9 میل دے رہی چک گئے تیری چونج کتنا پانی ہو سی 1 قطرہ 2 3 حد 4 قطرے ہو سے اتھے 9 میل دے رہی چل اگ لگی ہوئی ہے انہاں 2 3 قطریاں نہ لگ بجھ ویسی اج 15 رجب 16 دی رات آندے سال اسے وقت تک واہ واہ کرو جملے دی چسدیدار پوری نہیں ہوگی جو دیسوں میں محبت سمجھ کے قبول کرے سا اس ہد پرندیا کیا پتہ مین بھی ہے انہاں 2 3 قطریاں نہ لگ تے کوئی اثر نہیں پڑنا لیکن وہ جڑی ذات ہے نا بڑی قادر مطلق ہے جدوں میرے 2 3 قطرے آگے جا سے نا اس ذات نو پتہ چل جا سی یہ جڑا پرندہ ہے نا نمرود نال نہیں ابراہیم نال بڑا ہر بلند ہے امام زمانہ دے کلمات سولہ رجب کی رات کو دعا دے یا تجھے کرو حیدری تھوڑی دیر بھر کے جاؤ عزت حسین بس یہ جڑی پارٹی ہے نمرود علی نہیں اسی یار ماتم کر کے مجلس کرا کے نیاز پکا کے جلوس کٹ کے دسنا یہ چاہ رہے ہیں بھی اسی ظالم نال نہیں ہاں بولو اسی یزید نال نہیں ہاں اسی حسین نال طبیعت حق تو نہیں گئی صاحب اے جڑے ماتمی چہرے میرے سامنے بیٹھے نا انہاں واسطے میں اگلا لفظ آکھ دیواں حسینیت دا اج دے دور جڑا سب تو بڑا معجزہ ہے حسینیت دا اس دا نام ہے ماتم حسین ہن ماتمیاں دعا نہ دیتی میں نرمال لگ سی کیونکہ سائنس آدھی ہے بے انسان دے جسم وچ جڑی سب تو حساس ترین چیز ہے نا وہ ہے دل ہے سائنس آدھی اس جگہ تے 1 تو 7 7 تو 14 دفعہ زور دی چاٹ مارو اے دل دے ٹشو پھٹ سکدے موت واقعہ ہو سکدی
جتنے ماتمی ہو میرے نال آؤ دہلیز حسین تے حسین دا شکریہ ادا کریں. بات میں دور دی کر رہا ہوں. سائنس نو جو پتہ چل جاوے اج 60 چک کے مجلس ہو سی ویکھو میرے والے پاسے جملہ ضائع نہ ہو جائے. اج سائیوال دے چک کے مجلس ہو سی سائنس مشینہ جا کے آ گئے حیدری بچے نو پیچھے چپ کراوے ویکھیا ہے میرے والے پاسے اے 60 چک کے مجلس ہو سی مجلس دے بعد ماتمی ماتم کرے سائنس مشینہ چا کے آ گئی. مجلس ختم ہوئی ماتمی ماتم شروع کیتا. سائنس نو ویکھ رہی ہے کہ ہونے 14 دفعہ چاٹ لگ سی ہونے ماتمی مٹی دے دا سی ہونے موت واقع ہو سی مگر سائنس ویدی رہی ماتمی دی منزل ود دی گئی. ماتمی ضرور بولے یار سائنس ویدی رہی ماتمی دی منزل ود دی گئی. سائنس ویکھ رہی ہے کہ ہونے ماتمی مٹی تے آوے تے مر جاوے کتنی ایک دعا دے سکتے ہو عزت حسین تے سائنس ویدی رہی ماتمی دی منزل بدی گئی. سائنس دے ویدیاں ماتمی عشق حسین وچ مودت حسین وچ محبت حسین وچ اپنی ماتم دی نماز مکمل کر کے زمین تے بیٹھ کے لنگر کھا کے چولا پا کے علی علی کرے دا گھر تر گیا. مومناں نو پتہ لگ گیا سائنس ہو رے حسین ہو. محتاج نہ ہوئے یار جڑا عزت حسین سارے بولو بھائی حیدری یا علی ابن ابی طالب سائنس ہو رہے. اچھا بھائی اور نعرہ مارے تے بندے وچ ایسے جڑے جواب ہی نہیں دے رہے. مولا دا نا جڑا ہے نا سائیں فرمیندن کدرے بھی نا چاہو میرے داد علی دا تو گج کے چاہو گھٹا کے نہ چاہو ودھا کے سونا کر کے چاہو. پوچھنے والے پوچھے مولا اتنا سونا نہ چاہیے کوئی وجہ فرمائے نام علی ایسا نام ہے کدرے بھی چاہو نال شرمندگی محسوس ہوئی. سارے ہاتھ اٹھا کے جرت نال حیدری. اللہ نے تو ہادی ایسے عطا کر دیتے ہیں جنہ دی نظیر اللہ دے جہان وچ کوئی. اگر اجازت دیو تے ماتم حسین دا اس تو بڑا جملہ سناواں جناب نو. آقا وحید خراسانی قوم دے بہت بڑے عالم دین ہیں. انہاں تے بندیاں قوم وچ سوال کیتا انہاں کہ قبلہ دسو جڑے شیعہ ہے زنجیر دا ماتم کردے خونی ماتم کردے اے حلال ہے کہ حرام ہے. میں دیکھ سکتا کتنے ہاتھ ہیں جڑے عزت ماتم حسین بلند حسین تے میں انہاں دی زیارت کرساں. انہاں فرمایا کہ بلا دسو خونی ماتم حلال ہے کہ بولیو بندہ تے نہ بولن بادشاہ حسین نو چنگا لگے. خونی ماتم دسو حلال ہے کہ حرام ہے. علامہ صاحب ایک جملہ فرما کے نا یزیدیت دا منہ ہی بند کر دیتا ہے. انہاں کہ دسو خونی ماتم حلال ہے کہ حرام ہے. علامہ صاحب فرمایا حلالیاں واسطے حلال ہے حرامیاں واسطے حرام. ہر کدی محتاج نہ ہوئے جڑا عزت حسین ہے. لبیک یا حسین لبیک یا حسین زندگی دراز. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ حلالیاں واسطے حلال ہے حسین نو منن واسطے نہ شیعہ نہ سنی نہ دیوبندی نہ بریلوی. حسین نو منن واسطے انسان ہونا ضروری ہے جڑا صرف اپنے گھر وچ نہیں کسے دے گھر وچ بھی جاوے تے اون دے ذہن وچ ہوے او ماں ہے او بہن ہے او دھی ہے. پھر وہ بندہ سمجھے کہ اون دے ضمیر دی چھت تے حسینیت دا سایہ قائم ہے. اے سامنے مولا حسین کھلوتے نا سامنے مولا کھلوتے ہیں. جتنی مجلس میں پڑھ چکے ہیں ساری ایک پاسے ہے جملے دا وزن ایک پاسے. تخت بیٹھ کے پیادہ یزید آدھے میری بیعت کر لے. سرکار فرمائے بکواس بند کر نہ میرا رسول ہوئے بیعت میں کراں. ان بندے نہیں عقیدیاں ضرور بولنا ہے نہ میرا رسول ہوئے بیعت میں کراں. ماں میری بطول ہوئے بیعت میں کر. فرمائے نہ میرا رسول ہوئے ماں میری بطول ہوئے بابا میرا اصول ہوئے.
اور بیعت میں کرم خصوصاً جڑے ہر شب جمعہ علم دے تلے چراغ جلا کے دعا کرنا واجب سمجھ دیو تہاڈی دعا میں چاہیے سرکار فرمایا مسلم بن نقیل میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا علی اکبر میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا علی اصغر میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا محمد حنفیہ میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا کمینہ دے بیعت کر لے یزید کو فوجی بڑے نے تلواراں بڑیاں گھوڑے بڑے نے فرمایا بکواس بند کر عباس میرے نال ہوئے حتم السلام میں جڑے عزت حسین بلند پہ ہوئے غازی عباس میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا حسن مسنہ میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا سجاد میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا فرمائے یزید خبیث پلید ہو جا کے میری طرف آکھے چند ٹکیاں دے کھمنڈے چا کے لکڑی تے تخت بے کے چند بے غیرت ذہنہ تے حکومت کر کے ایڈا بے حیا ہو گئے میری بیعت لمن تو پہلے سوچے تھا تو سفیان دا پترے میں عمران دا پتر تھوڑی بھر کے جاؤ یار عزت حسین تو سفیان دا پتر ہے دین بچاون والے حسین دیاں بہناں بازاراں چ رول کے مرے صدقے بھائی صدقے ایڈی عزت دا مالک علی پتر دا کفن کوئی نہیں اعتراض ایسی ہے کہ صداقت دے پڑھن دی لوڑ ہی نہیں اور پنڈ دے لوگ بیٹھے ہو تسی جملہ زیادہ سمجھ سو جنازے چ بندہ 50,000 ہی ہوگا نا سارے نہیں روندے بولو سارے روندے جتنا ساگ ہوئے اتنا سیک ہوتا ہے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا تو میں بسم اللہ کرا میں دارین قربان کر دے ماں ایسے ماتمی عزادارت وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی میں دعا کر رہے ہیں اللہ جتنے مومن عزادار اس ٹائم مجلس سے چاہے بیٹھے یا کہ چلے گئے یا ہونا آ رہے ہیں خوشی ہے یا سننی اللہ انہاں اتنا کہ رزق دے دھیاں اللہ دھیاں لے جاوے بہنا اللہ بہنا لے جاوے یعنی ضعیفہ ماں لے جاوے آلے والا انہوں نے ایک باری شام دا وہ بازار بھی کھا دھیری دی بے بے کے بڑھے رو رو کے آدھی غازی میں 10 مہینہ بدماشا کیوں وہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جڑے ہائے کر کے روندے ہو میں سید دعا یا بلکہ 12 محرم دی آئیاں بازار کوفہ چلی دیاں دیاں 17 تے رو دی آئیاں بازار کوفہ کوئی نہ محنت کرن دی رات ہے نہ منت دی رات ہے مکان دی رات ہے مکان دیمنی ہے تساں علی دی دی ہن ویکھیا ہے میرے والے پاسے کالم تے سوال ہونا کہ دسو جی علی دیاں دیاں دربار تے بازار تے ڈھیر سارے بیٹھے اور وہ کیڑا بازار ہے جتے علی دی نوں ڈھیر تکلیف ہوئی وہ شیعہ کہ اج دی رات ہے نہ نکلے میں نہیں مندا اس رو کیا کہ اس بازار دا نام ہے بازار کوفہ جس بازار چلی تھی منہ تے ماتم کر کے آگیا اللہ انشاءاللہ زینب مار گئی ہو تو میں بسم اللہ کرتا جڑے ہائے کر کے روندے ہو یار دھیاں بہناں دا دودھ نہ میری سینڈ تے میں بسم اللہ کرا لکھ وری آکھاں میری سینڈ جداں واپس مدینے والا ہے نا تے کسے بی بی پوچھیا میری سینڈ تے سوال کیتا بے سینڈ دسو تو ڈھیر تکلیف کیڑی جاتے ہوئی میری سینڈ فرمائے ڈھیر تکلیف شام ہے اچھا سینڈ ڈھیر ماریا کہ نہ فرمائے شام والے اچھا سینڈ ڈھیر ستایا کہ نہ فرمائے شام والے قدمہ تیاد لا گیا دی بی بی ڈھیر ماریا بھی شام والے ڈھیر ستایا بھی شام والے ڈھیر تکلیف شام تے یہ تے بددعا کوفہ لے واسطے کیوں کیتی نے
جڑے علماء دے نوکر بیٹھے حسین رو کیا دیے بدعا کوفہ لے نقام کی دیے شام وچ کوئی جاندا کوئی نہ جاندا کوفہ لے سارے جان دے آئے او بی بی جے پہرے دار دا نام عباس کوفہ لے سارے جان دے آئے او بی بی جے دا 18 تو 16 پھیرا کدی کوئی نہیں بیٹھو ماتمی مجلس وہ میں بسم اللہ کر میں دارین قربان کر دے وہیں نے حق بنتا یار بی بی دے دردان تو ہوں 27 محرم نو شام دے باہروں آکھلی اور ذاکری دا جملہ نہیں علماء نے جڑا جملہ لکھیا ہے شام دے باہروں مولا سجاد نے اس کمینے نالے گل کی تھی سمجھو تے گل بھی زندگی بھروں من واسطے کافی ہے سیدہ دے نو کمینیوں اگر 3 دن سن شام دے باہروں خلاف نہ ہوئے وہ تا چاون دیو آ جڑے بھج دے گھوڑے تے سن دے سیدہ دے او تا چاون دیو آ جڑے 3 دن دے دسے آ تو بے شک امیر بن کے بیٹھا رہو کائنات رو رہی ہے مظلوم دے درداں دے مولا فرمایا سن بازار وچ دورو سن تو رہندے کیوں نے کمینے ناچ ناچ کے آنے اجے رکو اجے بازار سجے نے اجے شرابہ نہیں آئیاں اجے کمینہ شکار تو نہیں ہوتے ہائے کر لینا بے یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں سال بعد آنے دہاڑا و تو روسی جڑا جیندہ ہوسی کوئی جیڑا غریب ہوئے نا اسے دی منت نہیں کردا اے میں سارے مجمع کے اپیل کر رہے ہیں ہن تا گلی گلی مجلس ہے جا مجلس ہے بہن براد اتنی دعا ہے ذکر میں مگر میں تھوڑی منت کر رہے ہیں پورا سال مرضی نال عزاداری کرے لیکن جدا 2 سفر دا دہاڑا ہوئے 2 سفر دا ایک دفعہ دل نے ایک دفعہ ضرور علم دی چھان تلے جا کے سینے تے ہاتھ رکھ کے ایک باری ضرور رکھے ہائے زینب ہائے شام ایک باری رکھو سارے میرے نال ہائے زینب ہائے شام کرو سوال سید آدھا زاداری تے سارا ساتھ کر دے ہم 2 سفر میں اتنی تائید نہ کیوں پیادے ممبر دے خلاف دی قسم 2 سفر ہو دے ہاڑے جنہوں بی بی آلیہ دا پہلا قدم بازار شام جتے رو رو کیا دیئے عباس دس نہ بدماشا جنہیں وہ میں بسم اللہ میں لکھوری آکھا میں دارین قربان کر دے ایک چہرے تے میری نگاہ اے لفظ میں سمجھا لیا تے مکان ہو جاسی حق میں پڑھتا ہے میں نگے پڑھن دی لوڑی نہ پڑھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوئے اسے میں نے پڑھ دے ہاں 32 منٹ ہوئے اسے ایک چہرے تے میری نگاہ میں دیکھ رہے ہیں وہ سجے پہلو تے بیٹھا ہی تو ہن کھبے پہلو فطرت ہے بندہ تھک ویندا کوئی ہاتھ دی ٹیک تے بیٹھا ہے تو ہن کان دی ٹیک تے بیٹھا ہائے بی بیماری بنی ہے تیرا بازار وچ میں نہیں بولدا اتنی دیر ہے تو سب کتنے پہلو تبدیل کیتے ہیں آدم آتا سی دندر سی اسی کیوں روتے ہیں بی بی دا پہلا قدم بازار شام میں آیا دعا قدم چاوڑ تائیں علی بی بی رو 15 آزانہ میں بڑے امیر ہے بڑے نواب بندہ یاد رہا ہے بسم اللہ سینے تے ہاتھ مار کے آگ بی بی تیرے اجڑن دے بڑے آمین او میں بسم اللہ کرا میں دارین قربان کر دے ماں دعا قدم چاوڑ تائیں علی دی دینوں 3 دن ہو گئے اور سارے جان دے ہو شب و روز مجلسہ بان والے لوگوں بازار شام وچ ہر بی بی دے ہاتھ انج بدے مگر سیدزادیاں چوں ایک بی بی تے ایک بی بی امتیاں چوں 2 بی بی ایسیاں پتھر لگے ساریاں نو زخمی ڈھیر 2 بی بیاں ہوئی سیدزادیاں چوں یسگر دی زخمی کرنا لی بہن امتیاں چوں متکلمہ بالقرآن بی بی جڑی قرآن چوں کلام کر دی ہے جناب فضا سینڈ میرے تے کرو سوال پتھر لگے ساریاں نو یہ 2 بی بیاں ڈھیر زخمی کیوں ہوئیاں یہ 2 بی بیاں ڈھیر زخمی نہ ہوئیاں بازار وچ ہر بی بی سر جھکا کے پتھر تھلے جنہ 2 بی بیاں سر چاہ کے چھتاں دے عورتاں والیاں نہ مارو اے مبہلے علی زہرا دیاں بھیجا ہائے غریبی نہ مارو اے علی دیاں بھیجا میں بسم اللہ کروں
میں بسم اللہ کرا میں لکھ میری آنکھاں رنگ اور بڑھ رہے ہیں مجلس دا شلا پڑھ لواں تسی برداشت کر لو دربار دی کیڑی حالت اے بی بی کھلوتے نا اگوں جناب فضا پردہ بنے کئی علماء لکھ دن دربار دا 40 گھنٹے دا نروار کئی آدن 95 گھنٹے دا نروار میں جو تھوڑے سامنے ممبر تے کھلوتا ہوں کوئی میں نس کے نہیں آیا حوصلے نال آیا سارے شیعہ سنی بلا بیٹھے ہو میں نے ویکھ رہے ہو مجلس پڑھ دیاں کئی ویلے تھکدا تے سجے پیر تے زور دینا تھکدا تے کھبے پیر تے واہ فضا علماء دن بھاوے 95 گھنٹے تے بھاوے 40 گھنٹے پورے نروار وچ بڑھڑی فضا عالیہ تے کو نام سجا پیر زمین تو بسم اللہ ہائے کر کرونا سوتا کے سجا دے میں بسم اللہ جوانی نصیب ہوگی میں لگ میری آنکھاں دھیاں بھیڑاں دا لوگ نہ دیکھے نہ کھبا پیر غرض کے ہے بی بی قدم کیوں نہیں چاہے متا کسے ظالم دی پلیت نگاہ شام دا کوئی زوار بیٹھے مجلس ذرا ہاتھ کھڑا کرو جتنے شام دے زوار ہاتھ کھڑا کرو مجلس کوئی ہے شام دا زوار الحمدللہ جڑے نہیں گئے مولا سلام دا صدقہ تو ہم شام دا زوار بناوے اے دربار یزید دی کیڑی حالت ہے اے سامنے اتے یزید دا تخت ہے اے وہ جگہ جتھے علی دیاں دیاں کھلوتیاں رہیاں تے نال اس پاس باوجود ویکھو نا یحییٰ نبی دی قبر ہے او مزار بنیا ہوئے یہ میرے استادہ میں نے گل دسی آدمی جو پہلی دفعہ سے گیا نا 7 دن دربار دے نیڑے رہے ہیں کسے نہیں پوچھیا فلاں دربار کتھے فلاں بازار کتھے فلاں شے کتھوں لبسی یاد ہے جیڑا جوان بچہ بزرگاں دا ہکو سوال کردا وہ ساڈے واسطے مسائب ہوندا جیڑا ہوندا ہکو سوال کر کے آندا دس نو کیڑی جگہ جتھے علی دی کھلوتی بڑی نواب بندہ یار جڑا ہے نہ کر سکے میں نوکر ماتمی دی جُتی نہ نوکر ہوں میں آدھر ہر کسے پوچھے آئے کیڑی جگہ جتنے علی دی کھلوتی رہی ہے میں آدھر ایک مومنہ مائی میرے قریب آئی وہ سکیا یہ دس یحییٰ نبی دی قبر کتھے میں کیا ماں سامنے یحییٰ نبی دی قبر آئی اس مومنہ مائی اپنے قافلے لنوا کیا قافلے آئے ہو میرے نال آؤ نبی نال گل کرنی ہے اس نبی نال گل کیتی تے بن شام وچ کربلا گئی نبی دی قبر تے آئیے تے قبر تے متھا مار کے پیا دی اکو گل پوچھن آئی تو ستا رہی ہے زینب کھلوتی تو ستا رہی ہے او کھلوتی رہی ہے جے بارے رات دا ہائے غریبی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرو تیاری یار جڑا مکان دے میں بسم اللہ کرا بڑے حوصلے نال جوانی نصیب ہوئی ماں پیو دے نصیب ہو جڑے جوان ہوئے او میں کائنات قربان بس میں تھوڑی محبت نو زیادہ نازماواں تسی وینڈ سننا چاہندے ہو میں تو وینڈ سنا دینا آخری ویلی شام دے جنگل وچ میری سین درخت نو ہاتھ لایا ہے نا ہن دل دکھے تو میں معاف کرے بی بی دے مصائب میں ہن پردہ نہیں پا سکدا ہن میں اوکھے جملہ تے آ گیا میری سین دی نظر پئی ہے کوئی سفید رنگ دے پکھی ہیں جڑے پراں تے شبیر مولا دا خون مس کر دین تے پھر تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں جب میری سین نے منظر ویکھیا نا تے درخت نو ہاتھ نہ لایا ہے تے سین رو کے پیا دی حسین ویر پکھی مر دے میں تیری بھیڑا جا جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یار میں لکھ میری آقا بڑی سونا روندے ہو مظلوم دے درداں تے کوئی ہور جگہ ہوندی تو یہ جملہ میں ہور رنگ نال پڑھدا یہ ماحول ایسا ہے کہ میں جملہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا میں صرف اشارہ کرنا ہے کہ ماتمیاں دی ہائے نکل جا سی اللہ دی لعنت ہوئے زبیر ابن تمیم دے اس میری سین دے سر تے مکان دتی ہے میں جملہ زیادہ نہیں پڑھتا بس یوں کو جاتا مکان اتھے ملیے جتھے انوی رمضان باب علی روزہ میں بسم اللہ کرام بڑے حوصلے نال یار ماں پیو دے نصیب ہو سونے لگنے جوان غریباں دے رب چروں دے عزادارو میری سین مٹی دے جھڑ پین تے جھڑ دی جات تے سین اونچا رو کے آتی سجاد جھل جھل روئی تسلیاں دے والی بری گندی میں بسم اللہ کرنا جتنا میری نگاہ ہے شرح برداشت کر لو یار
مولا دی قسم نہ آل محمد نو غسل و کفن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، مگر حجت تمام کرن دی خاطر نوری پردہ لگا، کوثر نو زینت بخشن واسطے جنت دی جواب کوثر آیا۔ اور ایک لمحے واسطے نا ہر بندہ من ہائے دے رنگ جواب دے، کوئی مرد مر جاوے غسل مرد دے دن تے پانی بھر بھر کے مرد دے دن، کوئی بی بی مر جاوے غسل بی بیاں دیندیاں پانی بھر بھر کے بی بیاں دیندیاں۔ یار اسی اجے بھی نہ روئیے، شام کے جنگل وچ غسل جناب فضا شروع کیتا ہے، پانی سجا تے با کر او میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، جد بڑی اوکھی منزل پاس آئے رہی مولا سجادہ دن 4-5 لحظے دے بعد میں سنے میری ماں فضا دی چیخاں بلند ہوئیاں تے میں آکھیا ماں روندی کیوں ہے، پانی تھوڑا ہے تے منگاواں۔ ہل گئی شام دی نگری، بی بی پیدا وین گڑ کے آدھی پانی تھوڑا نہیں، ماں دی کوئی اور مجبوری بن گئی۔ سجادہ تے ماں شام دے جنگل وچ کیڑی مجبوری بن گئی، رو کے آدھی پانی بھر دیا منہ دے قریب کر دیا، پھراواں مرید میت ہل وے گئے، ہولے ہولے آواز آندا منہ دے پانی نہ پاوے تسے پھرا دی بھینا، میرے سر دا ماتم پہ کر دے ہوئے زہرا جائیاں دی حسرت بابا، کوئی نہیں پڑے ہاتھ نہ پڑا لا، مجبوری آئی تے آواز دیاں بہنا دیئے سین رو رو گیا دیئے پانی نہ پاوے میں تسے بھرا دی بہنا، اللہ نہ کرے کہ نہ چوں بھراواں دی وڈی بہن مر جاوے، وڈا بھرا کے سی کفن میں پوے سامنے قرآن پڑھے دی رہی ہے، نکا بھرا کے سی کفن میں پوے سامنے ویڑے جو ترن سکھے دی رہی ہے، جنہ ماتم کرنے 5 والی جناب فضا کے سجاد کفن لے پاوا، مٹیاں دے سن پوندا ہے، کربلا دو موٹر گیا دائی آج غازی ہونا، او شام دے وچ بیٹا کفن تے جی ادھنے یار ادھنے جڑے ہائے نہیں پہ کر دے، ہائے کر کرو بڑا سنت سجا دے، کوئی بندہ خوش کا کرے کہ نہ جا ہو سکتا ہے اس جملے تو میرے حصے کی عبادت مکمل ہو جاوے۔ باج میں نے گل دا جواب دے میں سارے بندے میت رکھن واسطے کیڑی شے دی لوڑ ہوندی بولو یار، 4 پائیاں پلنگ دی لوڑ ہوندی ہے، جتنے سید بیٹھو میں معافی پیا منگدا، شام دا جنگل آئی 4 پائی نہ پلنگ ہے، شام دے جنگل وچ پیو پتر ٹرنا شروع کیتا ہے، غازی دے علم دی قسم ہے 3 لکڑیاں تے باکر ماں دا جنازہ رکھے، کانڈ پیچھے ایک کالے مرغے والی بی بی ہے، جیدی وین کر کے آندی ہے اے اجرائی دین، سارے ماتم کرو اور سکھاوے دا جڑا بھی تیری وہ ہر دھیا رول بچڑی گئی ہے۔ پڑھائیاں چھوڑ دے ماں یار، اگر ہاتھ نہ جوڑو میں نہ اگر صرف کا ماتم کرو تو میں ایک لوہے دا مصرع پڑھ دینا۔ شام دے جنگل جنازہ تیار ہوئے، سجاد ماں دے میت دے آئے، مدینے تو منہ کر کے آتا ہے بیمار تے اوکھی بن گئی ہے، میرا اکبر ویرون آوے ہاں تیرے پالن والی مر گئی ہے، ایندہ میت آن چواوے، انہیں یار تھکو نہیں اللہ واسطے جاتا اوکھا بیٹھ پڑ گئے، سجاد ماں دے میت دے آئے، ہاتھ بن کے آدھے رہیے رول دیوی چپالا رہے، آج تیدی منت کرے دا پیا دور پھراوا پدرا دے، ای جنگل وچ دفنے دا آج پہ کے وسدے ہوئے۔ جڑے ہلکے چ ماتم کر دے ہو ذرا ہاتھ بلند کرو، جڑے ہلکے چ کھلو کے ماتم کر دے ہو الحمدللہ سارے ماتمیوں میں علم والے دے حصے دا وین پیا پڑھدا، بی بی دی میت دے گئیو جیا جوان آیا جندے بازو نال کوئی نہیں، سین دی میت دے چھڑ پی ہے
حسین